अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही प्यारी बहुत ही रूहानी मकाम की ज़ियारत करेंगे, जबल रहमा यानी रहमत का पहाड़। ये वो जगह है जहां अल्लाह की रहमत आसमान से ज़मीन पर नज़ूल करती है। हज का सबसे अहम दिन डे ऑफ अराफात इस मकाम से जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस पहाड़ की अहमियत क्या है, इसकी तारीख क्या है, इसकी प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं और वो सब कुछ जो एक मुसलमान होने के नाते जबल रहमत के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। बट उससे पहले जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि आसपास छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई थी। कहीं पर लोग कपड़े बेच रहे थे, कहीं पर तस्बीहात, कैप्स और छोटे छोटे इस्लामिक सुवेनियर्स मिल रही थी। एक साइड पर लोकल स्नैक्स और टॉयज भी मिल रहे थे। अच्छा, यहाँ पर रायान ने आइसक्रीम स्टॉल्स देखे तो फ़ौरन से बोल उठा, मामा आई वांट टू ईट आइसक्रीम। अब हम पहले से कॉशियस थे क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने आइसक्रीम खाई थी तो पूरी फैमिली बीमार हो गई थी। Vanilla is there, but mixed with strawberry or chocolate? Chocolate? Vanilla chocolate. Oh, आराम से wait. Okay. हम लोग को पैसे दो। ये लो। No. समझाने बहलाने के बावजूद भी आखिर उसने आइसक्रीम ले ही ली और खुशी से एंजॉय भी की। और जबल रहमत के पास ही एक नया हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश हो चुका है, जबल अर-रहमा हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल स्पेशली हज के दौरान मेडिकल इमरजेंसीज के लिए तैयार रखा जाता है। यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज, इमरजेंसीज वार्ड और स्पेशलाइज्ड स्टाफ अवेलेबल होता है। ड्यूरिंग हज अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कोई और मसला हो तो फ़ौरन ट्रीटमेंट मिल सके। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सऊदी अथॉरिटीज़ का। जबल रहमत हाइकिंग के लिए यहाँ एक स्टेयर सिस्टम बनाया गया है जो पहाड़ के दूसरे साइड पर है। इन स्टेयर्स के जरिए आप आसानी से पीक तक पहुँच सकते हैं। पहाड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। जबल रहमत को माउंट ऑफ मर्सी भी कहते हैं। ये पहाड़ मक्का से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर मशरिकी साइड अराफात के इलाके में वाक़या है। जब हज का महीना आता है तो 9 ज़िल-हज के दिन लाखों मुसलमान यहाँ आकर वकूफ़ करते हैं। ये हज का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जैसे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जु अराफा यानी हज तो अराफात है। और एक तफसीर से आई हुई रवायात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अराफात है। जो शख्स शब जाम यानी मुज़दलिफ़ा की रात से पहले अराफात को पहुँच जाए उसका हज मुकम्मल है। और ये वही मकाम है जहाँ पहली मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद एक दूसरे से मिले थे। रिवायात के मुताबिक दोनों ने यहाँ अल्लाह ताला से तौबा और मग़फ़िरत की दुआ की थी। उनकी दुआ ये थी, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ ना करेगा और हम पर रहम ना फरमाएगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमाया। इसी जबल रहमत पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। ये खुतबा हज के आखिरी साल हज्जतुल विदा के दिन दिया गया था, जो एक छोटा बच्चा होने से लेकर बड़ा होने तक हमारे दिलों में है। जिनमें से कुछ ये हैं, ऐ लोगो, तुम सब का रब एक है और तुम सब आदम की औलाद हो। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। और ये भी इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और इसी दिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत भी नाजिल फरमाई कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। ये आयत इस बात का इजहार है कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है और ये दिन मुसलमानों के लिए इंतहाई अजीम और तारीखी दिन बन गया। और ये जो जबल रहमत है ना, इसे जबल अल दुआ भी कहते हैं और इस जगह का एक अपना ही स्पिरिचुअल मकाम है। यहीं पर जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था, जहां उन्होंने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका मत पैदा करो। बेशक अल्लाह के नबी जो फरमाते थे उसके पीछे एक गहरा मकसद छुपा होता था। अब एग्जाम्पल इसी आयत की ले लें कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। असल मकसद तो ये है कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट रब्ता करें। लेकिन यहाँ मैंने बहुत सी ऐसी गलत रिवायात देखी जिसने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि आज के दौर में कुछ ऐसे गलत रिवाज समझ का हिस्सा बन गए हैं जो हमें मिसगाइड करते हैं। लाइक कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो इस जगह आएंगे जबल रहमत में, स्पेसिफिकली इस पिलर पर इससे चिपक कर इसके आगे सजदा करके दुआएं करेंगे तो वो ज़रूर कबूल होंगे। नाउज़ बिल्लाह।
اگر آپ اس پلر پر دیکھیں تو کلیئرلی لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کسی خاص عبادت یا دعا کے لیے مختص کرنا منع فرمایا ہے۔ یہ انسٹرکشن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو انگلش میں، عربک میں اور اردو میں کلیئرلی دی جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ لوگ اس پلر پر پرمننٹ مارکر سے اپنی دعائیں لکھتے ہیں۔ کہیں پر لکھا ہوتا ہے اللہ میری شادی ہو جائے، فلانا لکھ رہا ہوتا ہے مجھے جاب مل جائے، فلانا لکھتا ہے میں کینیڈا موو ہو جائے، اور ساتھ میں نیم، بایو ڈیٹا سب کچھ ہی لکھا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی لیٹر لکھا جا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام۔ اور پھر آتے ہیں وہ عظیم لوگ جو لوگ مارکر لانا بھول جاتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں اپنی فنگر ٹپ صرف اس پلر پر اپنی دعائیں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبل رحمت کے سب پہاڑ، سب پتھر، سب کنکر ہر جگہ پر لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی جگہ صاف نہیں چھوڑی ہوتی اور نہ ہی ان لوگوں نے اپنی عزت کا لحاظ چھوڑا ہوتا ہے، جبکہ یہ ساری حرکتیں نافرمانیوں اور شرک کے ذریعے میں آتی ہیں۔ اور اگر ہم پلر کے دوسری سائڈ پر دیکھیں تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پکچرز کے تھرو کلیئرلی انسٹرکشن دی گئی ہوتی ہیں، جس میں ہوتا ہے اوائڈ دیز کامن مسٹیکس، کپڑے یا کلوتھس نہ باندھیں، موم بتیاں نہ جلائیں، پہاڑوں پر نہ لکھیں، جانور ذبح نہ کریں اور کوئی بھی ایسی عبادت نہ کریں جو سنت میں نہیں آتی۔ پھر بھی جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ دعا اصل میں ہے کیا؟ دعا صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت کا روپ ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا رابطہ کرتا ہے، بنا کسی وسیلے کے، بنا کسی مخلوق کے درمیان آئے، دعا اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، تو وہی اصلی دعا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب اسی آیت کا اگلا حصہ اور بھی گہرا پیغام دیتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی دعا نہ صرف ضرورت ہے بلکہ عبادت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں۔ یہ اخلاص ہی دعا کی روح ہے۔ واقعہ ہی تم سمجھتے ہو کہ جو چاہو گے پا لو گے؟ ذرا سنو قرآن پاک کیا فرماتا ہے، ہر کام کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، صبر کرو، دعا کرتے رہو اور یقین رکھو تمہارا وقت بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ اسی لیے دعا کسی اسپیسیفک جگہ سے مقبول نہیں ہوتی بلکہ نیت اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے حق میں بہتر چاہے تو، اسی لیے جبل رحمت یا کسی اور مقام پر جا کے کسی نشانی سے چپک کر دعا کرنا، اس پر لکھنا، اس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قریب ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو پھر ہمیں کسی وسیلے کی، کسی پتھر یا پیلر کی ضرورت ہے کیا؟ اور وہ بھی تو لوگ ہیں جو بالکل بھی سعودیہ نہیں آ سکتے، جو نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ ان جگہوں کی زیارت کر سکتے ہیں جہاں پر ہمارے پیغمبر گئے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک انسان کے قریب ہے، ہر ایک انسان کی دعائیں سنتا ہے اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کا اصل پیغام ہی یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریق میں مت پڑو۔ اصل شکر گزاری تو یہ ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ایسے مقام کی زیارتیں کر رہے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبروں نے قدم رکھے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، شکر ادا کریں اور سب سے ضروری بات اللہ تعالیٰ سے سیدھا تعلق بنائیں۔ اس جگہ کی اصل رونق تو حج کے دنوں میں ہوتی ہے۔ عرفات کی زمین جو حرم کی حدود سے باہر واقع ہے، تقریباً 10.4 کلومیٹر کے ایریا پر پھیلی ہوئی ہے۔ اسی حدود میں مسجد نمرہ بھی ہے جہاں پر عرفات کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت لوگ مینا سے عرفات کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت نازل ہوتی ہے اور مسلمان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگ سفید احرام میں ان پہاڑوں پر پھیلے ہوتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ سفید چادر ہے برف کی۔ کوئی رو رہا ہوتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی ہر دعائیں آنسو کے ساتھ مل کر آسمان تک ضرور پہنچتی ہیں اور اسی روحانی فضا میں وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے۔ ظہر سے مغرب تک خاص نماز اور دعائیں ہوتی ہیں اور اس دن ایک دعا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گھر پر ہی بہت ساری
ساری عبادت کر سکتے ہیں، جیسے کہ خیرات دیں اور دوسروں کی مدد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور توبہ کریں، اچھے کاموں میں وقت گزاریں اور برائیوں سے دور رہیں۔ پارس آف لائف کی طرف سے تمام عالم اسلام کو حج اور عید الاضحیٰ کی دل سے مبارک۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ پاک آپ سب کے حج اور عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔